کیونکہ شب قدر کو شان آج کی رات کے صدقے ملی. شب معراج کو شب معراج آج کی رات نے بنایا، اور شب برات کو شب برات آج کی رات نے بنایا. یہ تو وہ راتیں اور جو خوشی کے دن ہیں، چاہے عید الاضحیٰ کا ہو چاہے عید الفطر کا ہو، وہ خوشی کے دن بھی سارے چھوٹے ہیں. کائنات میں سب سے بڑی خوشی کا سب سے بڑا دن وہ رب کے فضل سے 12 ربیع الاول شریف کا ہے. سب سے بڑی خوشی 12 ربیع الاول شریف کی ہے، اور ہم خوش نصیب کہ رات کو جاگتے بھی ہیں، دن کو آمنہ کے لال کا جشن بھی مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں رکھا. اور پھر بالخصوص ہم بیٹھے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بیٹھنا کوئی وقت کا ضیاع نہیں، اس میں بیٹھنا کوئی فضول امر نہیں، اس میں بیٹھنا انسان کے لیے کوئی باعث شرمندگی نہیں. اس محفل میں وقت دینا کل قیامت کے دن فضول کاموں میں نہیں ہوگا. اس محفل میلاد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، شرکت کرنا، اس محفل کے لیے وقت سب کام چھوڑ کے نکالنا دنیا کے لیے بھی باعث برکت ہے، اور اسی وقت دیے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن بھی حشر میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. دیکھو، اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں بتوں سے بچایا. کس وجہ سے بچایا؟ محبوب کی جلوہ گری کی وجہ سے بچایا. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ناشکر لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہیں ربیع الاول شریف کا کوئی احسان بھی یاد نہیں؟ سب کچھ تم بھلا بیٹھے. کہا کیا تمہیں ان کی پیدائش کی گھڑی بھول گئی کہ جب پیدا ہوئے تھے تو سر سجدے میں رکھ کے کس کا نام لے رہے تھے؟ تو اس وقت ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کا نعرہ لگا رہے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے کیا تمہیں وہ وقت بھول گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے جب دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی جب حضرت ملک الموت آئے ہوئے تھے، اس منظر کو ذکر نہیں کرتا، حضرت ملک الموت آئے تھے، اجازت لے کے آئے، جب آئے پیغام دیا تو مکالمہ شروع ہو گیا. نبی اسلام نے فرمایا اے ملک الموت ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے کوئی بشارت دو. ملک الموت نے بڑی بشارتیں دی. کہا یا رسول اللہ ساتوں آسمانے سجا دیے، حوروں کی صفیں بدوا دی، فرشتے آپ کے انتظار پر ہے، ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کو تیار کر دیا گیا، محبوب آپ کا انتظار ہے. محبوب فرماتے بشرنی آخر، کوئی اور بشارت دو، بشرنی آخر، کوئی اور بشارت دو. آخر رب نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ جا کے میرے محبوب سے پوچھو محبوب کون سی بشارت کی بات کرتے ہیں. محبوب نے فرمایا اے جبرائیل میں تو جاؤں گا لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا. فرمایا پہلے مجھے کیا احسان بھول گئے سارا. فرمایا پہلے یہ بتاؤ میری امت کا کیا بنے گا. آخر رب نے پیغام دیا اے جبرائیل میرے محبوب سے فرما دو کہ میں کل قیامت کے دن تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت کو حرام کر دوں گا جب تک محبوب آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ. بھول گئے سارا احسان. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کوئی احسان یاد نہیں. اور میں جب قبر انور میں آپ کو رکھا گیا لٹایا گیا اب قبر انور میں تشریف فرما دے. صحابہ کہتے ہیں نبی اسلام کے ہونٹوں کو جنبش ہو رہی تھی، ہونٹ ہل رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں جب کان قریب کر کے ہونٹوں کی آواز سنی تو اس جنبش سے بھی امتی امتی کی صدا آ رہی تھی. حضرت کہتے ہیں بھول گئے احسان، کوئی احسان یاد نہیں تمہیں. اے نا شکر لوگوں، کوئی احسان انہوں نے تنہا پوری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کوئی احسان تمہیں یاد نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے آج بھی کہتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے امتی کا دل بیٹھے بیٹھے اچانک سے گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے.
आला हजरत फरमाते हैं इसकी वजह कभी सोची क्या वजह है? आप फरमाते हैं आज भी गुम्बते खतरा से उम्मती उम्मती की सदा आती है। कहते हैं जब बंदे की रूह उस सदा का इदराक करती है तो उस वक्त बंदे का दिल और तवज्जो गुम्बते खतरा की तरफ हो जाती है। आला हजरत कहते हैं ये एहसान भी भूल गए, चलो ये भी भूले, हशर का दिन क्या होगा? फरमाया जब सब अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, आला हजरत कहते हैं उस वक्त आना लहा की सदा कौन लगाएगा? आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोशे मरहमत में, अजीज अकलो का मां को, नबी को अपना गुलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे। सीरातो मीज़ान होज़े कौसर, यही वो आली मकाम होगा। गुनहगारों का रोज़े माशर शफीए खैरुल अनाम होगा। दुल्हन शफाअत बनेगी तो दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। अल्लाह कहते हैं ये भी भूल गए कुछ ऐसा, चलो कुछ तो माना होता, चलो और कुछ ना मानो, इतना तो मान जाओ कि वो आए हैं तो अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, इतना तो मानो। हज़रत फरमाते हैं नजदिया कलमा पढ़ाने का भी एहसान किया और तुझ पर मेरे आका की इनायत ना सही, कलमा पढ़ाने का भी एहसान है। कलमा उन्होंने हमें दिया, अगर ना मिलता उनकी आमद से हमें कुछ भी ना मिलता, कलमा भी ना मिलता, ना जाने किस बुत के सामने हम पड़े होते और सजदे कर रहे होते। ये तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का फैज है कि उन्होंने आके हमें दीन दिया, उस दीन ने हमें बुतों के सामने झुकने से बचा लिया, हमें झुकने का सलीका अता फरमा दिया। उनकी बात छोड़ो, खुश नसीब हैं हम लोग जो इस रात में बैठे रब का शुक्र अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। आज की महफिल में बैठे हम नारे लगा रहे कि यार तेरा शुक्र है तूने हमें महबूब अपना अता फरमाया। हम ना शुक्र नहीं करे, शुक्र कर रहे हैं कि तूने महबूब दिया। हम 15 सदियां बाद भी उसकी आमद का शुक्र करके, क्योंकि हमें कुरान मिला इनके सदके, हमें दीन मिला इनके सदके, सब कुछ मिला इनके सदके, बल्कि यहाँ तक के हमें खुद रब रहमान मिला इनके सदके। रब ने तो खुद अपना आप भी हम पर जाहिर किया तो इनके सदके, और ये हम कहते, गैर नहीं कहते। गैर तो वैसे ही नबीना हो चुके, नबीना हो चुके। अभी मैं जब इधर आ रहा था कुछ बच्चे उधर इश्तिहार लगा रहे थे, मैंने गाड़ी रोक के उनसे इश्तिहार लिया। मैंने कहा एक इश्तिहार मुझे भी दो। कौन सी महफिल का इश्तिहार लगा रहे हो? देख तो मैंने लिया था, लेकिन अपने पास संभालने के लिए एक इश्तिहार उनसे लिया। उस इश्तिहार पे लिखा था मकसदे मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मकसदे मिलाद मुस्तफा। देखो कितनी तकलीफ है लोगों को, कितनी तकलीफ है। मकसदे मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखना मिलाद का मकसद भी हम जानते हैं और महफिल मिलाद का जश्न भी हम जानते हैं। कोई हमें ना समझे। क्या तुम इसको मिलाद मुस्तफा का मकसद कहते कि जो मकसद तुम बयान करना चाहते, किस उन्वान से तुम्हारी महफिल होती? वो जिंदा नहीं, वो दे कुछ नहीं सकते, उनके इख्तियार में कुछ नहीं, वो कर कुछ नहीं सकते, रब ने दिया, हमें क्या दे सकते? क्या इसको तुम मिलाद मुस्तफा का मकसद कहते हो? मिलाद मुस्तफा का मकसद सुनना हो तो सुन्नी से सुनो, वो तुम्हें बताएगा कि मिलाद मुस्तफा का मकसद ये है महफिल सजे, उसमें लोग आए, मिंबर पे बैठ के एक आलिम दीन उन्हें सुनाए कि रब ने हमारे महबूब को शान कितनी अता फरमाई है। इसमें आके बंदा शान रसूल को सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिल में बंदे के नूर पैदा हो जाता है और फिर ईमान की बैटरी इतनी चार्ज होती, जब बंदा महफिल मिलाद से उठ के जाता है, लोगों को बताता है हमने सुना है कि अल्लाह ने हमारे महबूब को कितनी शान अता फरमाई, कितना मकाम रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें अता फरमाई, कितनी रिफ़अते नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। मिलाद उनको शान कैसे रब ने अता फरमाई? क्योंकि
رب نے جب انہیں اپنی ذات کے لیے دلیل بنا کے بھیجا کہ محبوب تم دلیل ہو میری ذات پر، میں تمہیں دنیا میں بھیجا تم دلیل ہو میری ذات پر، تو جتنا بڑا دعویٰ ہوتا اتنی بڑی دلیل ہوتی. دعویٰ تھا رب کی ذات کا، تو اللہ نے اس پر دلیل اپنے محبوب کی ذات کو بنا کے بھیجا. اب جیسا دعویٰ ہے ویسی دلیل ہے. دعویٰ بھی بے عیب ہے تو اللہ نے دلیل بھی بے عیب بنا کے بھیجی ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نصیب ہی خراب ہو گئے. کیسے خراب ہوئے؟ کیسے خراب ہوئے؟ کہتے ساری زندگی ان کی اس بات میں گزرتی کہ کہیں سے ہمیں نبی علیہ السلام کے محاسن کی نفی میں کوئی بات مل جائے، کہ نبی علیہ السلام کی شان میں کمی میں کوئی بات مل جائے. وہ ساری زندگی کمیاں ڈھونڈتے رہتے. سنی مبارک ہو، ہم ساری زندگی ان کی شانیں ڈھونڈتے رہتے. فرق ہے ان کے راتیں گزارنے میں ہماری راتیں گزارنے میں، فرق ہے ان کے دن گزارنے میں ہمارے دن گزارنے میں. ان کے علماء شیوخ الحدیث اس بات پر بخاری کھولتے کہ کہیں سے کوئی کمی ملے، اور ہم بخاری نہیں عام سی کتاب بھی کھولیں تو ہمارا مقصد کمی ڈھونڈنا نہیں، یہ ڈھونڈنا ہے کہ میرے رب نے انہیں کتنی شان عطا فرمائی. ڈھونڈنا، ہم شان نہیں دے سکتے انہیں، دی رب نے ہے، ہم نے صرف تلاش کرنی کہ کیسے دی، کتنی دی، کیا مقام رب نے دیا، اور کون ہے جو نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا حق ادا کر سکے. کسی کے پاس طاقت نہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا حق ادا کرے، کہے کہ میں نے ان کے اتنے اوصاف بیان کیے کہ میں نے اتنے کیے کہ حق ادا کر دیا. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بات ہی ختم کرتے، کہتے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جس نے بھی شان بیان کی سب کو آخر میں یہی کہنا پڑا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کیا بیان کرے، رب کے بعد آپ کی ہی تو ذات ہے. صرف آپ کو رب نہیں کہنا، ہم نے رب نہیں کہنا، باقی ساری شانیں رب نے آپ کو عطا فرمائی، صرف رب نہیں کہنا. دیکھ لو نور ہے تو کیسے نور ہے، اللہ نے انہیں اپنے ذاتی نور سے پیدا فرمایا، اپنے ذاتی نور سے رب نے انہیں پیدا کیا. اس جملے پر بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی. تم کہتے ہو رب نے اپنے ذاتی نور سے پیدا کی، پھر تو معاذ اللہ رب کے نور کے ٹکڑے ہو گئے، اور رب ٹکڑے ہونے سے پاک ہے، جو ٹکڑے ہو وہ رب نہیں ہوتا. اور تم کہتے ہو رب نے ذاتی نور سے پیدا کیا. ہاں ہم کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، مسلک اہل سنت کی بنیاد ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کسی اور کے نور سے نہیں، اپنی ذات کے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا ہے. تمہیں اعتراض ہے اس بات پر کہ نور کے ٹکڑے ہو گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے کچھ تو ہوش کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو ایک دیا روشن تھا، بڑی توجہ رکھنا، ایک دیا جل رہا تھا، اس کے ساتھ اور دیے پڑے تھے، وہ جلانے تھے دیے، انہیں روشن کرنا تھا. کس سے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو پہلا دیا جل رہا تھا اس دیے سے ہم نے اور دیے روشن کرنے شروع کر دیے. آپ تو سمجھتے ہو نا دیا روشن کرنا، ایک دیا جل رہا ہے اس کو اٹھاؤ دوسرے کے ساتھ لگاؤ، اس کی بتی بھی روشن ہو جائے گی، پھر تیسرے کے ساتھ، پھر 100 دیے پہلے ایک دیے سے روشن کر دیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا پہلے دیے کی روشنی میں کوئی کمی آ گئی؟ اللہ نے اپنے ذاتی نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا پہلے دیے کے نور میں کوئی کمی آئی ہے؟ 100 دیے اگرچہ اور روشن کر دیے لیکن وہ دیا ویسے ہی جل رہا تھا جیسے ان کو روشن کرنے سے پہلے جل رہا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ ہوش کرو، وہ میرا رب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس نے اپنے ذاتی نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور رب کے نور میں کوئی کمی بھی نہیں آئی. رب کا نور بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، لیکن رب نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا. اعلیٰ حضرت دوسری مثال دیتے ہیں، سمجھو دوسری مثال. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے سورج کی روشنی ہے، سورج روشن ہو، اس کے سامنے آئینہ رکھ دو جس میں تم چہرہ دیکھتے ہو. آئینہ، اس کو سورج کے سامنے کرو، سورج کی روشنی اس آئینے میں پڑے گی.
پھر اس سے نکل کر جن کمروں میں اندھیرا ہے اگر اس پہ رکھو تو پورا کمرہ ہی اس شیشے کی روشنی سے روشن ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب اس شیشے میں سورج کی روشنی آئی ہے, کیا یہ تو بتاؤ کیا یہ شیشہ سورج بن گیا؟ اس سے نکل کر آگے پھر پورا کمرہ روشن ہوا. کہتے ہیں کیا یہ شیشہ سورج بن گیا؟ کہتے ہیں نہیں بنا تو پھر کچھ تو ہوش کرو کہ ایک سورج کی روشنی شیشے میں پڑے, شیشے سے نکل کے پورے کمرے کو روشن کر دے تو سورج کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر رب اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دے تو رب کے نور میں کمی کیسے آ سکتی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کچھ ہوش کرو, رب نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. اب رب کا نور, اس نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا. کیا رب کا سایہ ہے؟ کیا رب کا سایہ ہے؟ رب کا تو سایہ نہیں. اور رب نے اپنے نور سے جب اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا تو جب رب کا سایہ نہیں تو محبوب رب کے ذاتی نور سے بنے تو محبوب کا سایہ کیسے ہو سکتا؟ مطلب عقل کی کمی ہے, سمجھنے کی کمی ہے. کچھ عقل ہوتی تو تمہاری مت نہ ماری جاتی. دیکھو نا, اب رب نے اپنے نور سے جب پیدا کیا, رب کا سایہ نہیں تو انہوں نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. تو اس نور کا بھی رب نے سایہ پیدا نہیں کیا. یہ بغیر سائے کے نور ہے, لیکن صرف نور نہیں بشر بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بشر لا کالبشر. فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں. بشر ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں. مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں جیسے محبوب کی ذات ایسے ہے جیسے پتھروں میں یاقوت ہوتا ہے. کہتے ہیں جیسے پتھروں میں یاقوت ہوتا ہے ایسے بشروں میں آمنہ کے لال کی ذات. فرمایا یاقوت جیسا کوئی اور پتھر نہیں ہو سکتا تو آمنہ کے لال جیسا کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا. یہ نور بھی ہے, یہ بشر بھی ہے. اور نور ایسا جس کا سایہ نہیں. اللہ نے محبوب کا بدن اتنا لطیف بنایا کہ ایک طرف سے سورج کی روشنی پڑتی تھی, دوسری طرف سے باہر نکلتی تھی, سایہ نہیں پڑتا تھا. سایہ نہ بنانے کی حکمت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو رب نے اپنے محبوب کے بدن کا, اپنے محبوب کے نور کا سایہ نہیں بنایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگرچہ سایہ نہیں لیکن شان دیکھو کیا ہے کہ کل کائنات ان کے سایہ رحمت میں رہتی ہے. سایہ نہیں لیکن پوری کائنات ان کے سایہ رحمت میں رہتی ہے. یہ تو ہم جیسے نکمے بھی یہی جملے بولتے ہیں کہ ہم پر محبوب کا سایہ, ہم پر محبوب کا سایہ. ان کا کرم ہے, ان کا سایہ ہم پر ہے. سایہ ہے نہیں لیکن کل کائنات ان کے سائے میں رہتی ہے. یہ ہے شان, یہ ہے مقام. اور پھر سایہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ میرے رب کو پسند ہی نہیں. جس جگہ پر میرے محبوب کا سایہ بھی پڑے اس جگہ پر کسی کا گندا قدم لگ جائے. میرے رب کو گوارا نہیں یہ بات. جس رب نے اپنے محبوب کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دی. اگر آپ کے نالین میں ایک مچھر آئے اور مچھر کی روح پرواز ہو جائے تو رب فرمائے کہ محبوب پہلے اپنے نالین سے مچھر نکالو. میرے رب کو تو وہاں یہ عیب بھی پسند نہیں کہ ایک مرا مچھر میرے محبوب کے نالین میں رہ جائے. کیا صفات, کیا شان رب نے انہیں عطا فرمائی, کیا درجہ, کیا رفعت رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. آپ نے لکھا حکمت کی وجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب چلا کرتے تھے آپ کا سایہ زمین پر پڑتا تھا تو پیچھے پیچھے یہودی آپ کے سائے پہ قدم رکھ کے چلتے تھے. آپ نے پوچھا یہودیوں وجہ کیا ہے, میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ کہ عبداللہ بن عمر اس لیے چلتے ہیں کہ آپ کا سایہ زمین پر پڑتا ہے تو ہم آپ کے سائے پر قدم رکھتے ہیں. کہ وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کیونکہ آپ کی گردن تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے تو آپ کے سائے پر قدم کو رکھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں. حضرت کہتے ہیں اب سمجھ آئی
کہ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ جس عبداللہ بن عمر کے پیچھے یہ چلتے اور سائے پر قدم رکھ کے دل ٹھنڈا کرتے، عبداللہ بن عمر سے اتنی تکلیف نہیں یہود کو جتنی تکلیف یہود کو آمنہ کے لال کی ذات سے تھی۔ یہ تو پھر سارے ان کے پیچھے پیچھے ہوتے، اس لیے میرے رب ذوالجلال نے ان کا سایہ پیدا نہیں فرمایا، اور بدن بھی ایسا لطیف عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے بدن پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ تو ہم نے سنا نا کہ آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ فرماتے ہیں نہیں صرف بدن پر نہیں، آپ کے بدن سے لگنے والے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ صرف بدن کی بات نہ کیا کرو، محبوب کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ ایسے نہیں کہتے عشق و محبت اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں آپ کے بدن پر لگنے والے جو کپڑا اس پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ دیکھو ایک مکھی کو مکھی ہو کے عقل ہے، بڑی توجہ رکھنا، ایک مکھی کو مکھی ہو کے عقل ہے کہ اوروں کا بدن اور ہے، محبوب کا بدن اور ہے، کہ ان کے بدن جیسا رب نے کوئی بدن بنایا ہی نہیں۔ ساتھ بیٹھے اور لوگ ان پر تو مکھی کہتی میں نے بیٹھنا، لیکن میرے رب نے پابندی لگا دی ان کے بدن پہ تو نے نہیں بیٹھنا۔ اب دیکھو نا مکھی کو عقل آ گئی کہ ان جیسا بدن اور کسی کا نہیں، جیسا بدن رب نے انہیں عطا فرمایا۔ مکھی کو تو عقل آ گئی، لیکن نام نہاد کلمہ کو کچھ لوگوں کو عقل نہ آئی کہ نہیں وہ ہمارے جیسے ہم ان جیسے، ہمارا ان کا کوئی فرق ہی نہیں۔ حضرت فرماتے کچھ تو ہوش کرو، مکھی جتنی عقل تو رکھ لیتے، مکھی جتنی عقل تمہیں تو مکھی جتنی بھی عقل نہ رہی۔ اب کو کہ یہ تو 15ویں صدی کا مومن ہے، اس نے دیکھا نہیں تو یہ بول سکتا ہے کہ نہیں میں ان جیسا وہ میرے جیسا ہم ایک جیسے، فرق کوئی نہیں۔ حضرت کے پھر بھی مکھی کو دیکھو 15ویں صدی کی جو مکھی ہے، اس میں محدثین نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کدو شریف۔ محدثین کہتے ہیں ایک طرف کریلا رکھو، ایک طرف بھنڈی رکھو، ایک طرف توری رکھو، ایک طرف شلجم رکھو اور درمیان میں سجا دو کدو شریف کو۔ کہا مکھی بھنڈی پہ بھی بیٹھے گی، کریلے پہ بھی بیٹھے گی، توری پہ بھی بیٹھے گی، شلجم پہ بھی بیٹھے گی، 15ویں صدی کی مکھی بھی کبھی کدو شریف پہ نہیں بیٹھے گی۔ آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، کدو شریف پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ 15ویں صدی کی مکھی کو بھی عقل ہے کہ یہ اگرچہ ساتھ شلجم رکھا ہے، ان کی شکل تو ملتی جلتی ہے، وہ بھی گول ہے یہ بھی گول ہے، حالت ایک جیسی ہے، ایک جیسی ہے، سب کچھ ایک جیسا ہے، لیکن 15ویں صدی کی مکھی کو بھی عقل ہے کہ شلجم اور ہے کدو اور ہے۔ کدو سے آمنہ کے لال نے پیار کیا ہے، اس لیے میں نے اپنے قدم اس پر نہیں لگانے۔ اب 15ویں صدی کے آنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اس 15ویں صدی کی مکھی جتنی عقل رکھ لیتا، کچھ تو ہوش کرتا، کچھ تو حیا کرتا۔ تجھے شان مصطفیٰ کا کوئی پاس نہ رہا، تجھے مقام مصطفیٰ کا کوئی پاس نہ رہا، تجھے رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہ آئی کہ اللہ نے انہیں کتنی شان، کتنا مرتبہ، کتنے درجے، کتنی رفعت عطا فرمائی۔ خوش نصیب و اہل سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانوں کو آنکھیں بند کر کے دل سے قبول کر لیتے ہو۔ خوش نصیب و ترازو نہیں اٹھا کہ اتنی ہے اتنی نہیں، اتنی مانوں گا اتنی نہیں، اس درجے تک مانوں گا دیوار کے ادھر کی مانتا ہوں ادھر کی نہیں مانتا۔ کچھ لوگوں نے شان مصطفیٰ پر ترازو رکھے اور تول کے مانتے۔ خوش نصیب ہو ہم شان رسالت کو تولتے نہیں، سینہ کھول کے قبول کرتے۔